تو ہم بات کر رہے تھے جو تو اس میں اس کا لب لباب یا خلاصہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز جس کا سورس وحی الہی ہو کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم تک پہنچے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آمنا و صدقنا کہہ دیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کتنی ہی بڑی لیبارٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہو، کتنے بڑے بڑے اس نے جرنلز اور ریسرچ پیپرز لکھے ہوں، اگر اس کے خلاف یعنی بھائی کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ ماننے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسانی نظریات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہی الہی جو ہوتی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے دین نے دراصل سائنس کی راہیں کھولی، انکریج کیا، ورنہ یہود کے پاس جو دین تھا وہ ان کو کسی بنیاد پر سوچنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ ہمارا دین عقل استعمال کرنے کو انکریج کرتا ہے کہ استعمال کرو عقل، لیکن ان کا دین اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے تو یہودوں نے نے جب اپنے شروع کی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں سائنس کے خلاف ان کی مذہبی تحریکیں بہت چلی، اور کتنے سائنٹسٹ جو تھے ان کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ وہ ان کے دین کی بنیادی جو ان کی جو فلسفی تھی اس کے ساتھ وہ ٹکراتے تھے، اور وہ اس وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو اور پھر ان کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ اپنے دین سے نکلنے کے اوپر، یعنی کہ وہ اپنے دین سے نکلے ہیں تو پھر ان کی ایک وہ ترقی جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے۔ تو ہمارا تو اپوزٹ ہے کہ ہم دین سے جتنا دور ہوں گے ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے جائیں گے۔ تو ہمارا دین جو عقل استعمال کرنے کو انکریج کرتا ہے، عقل کی بنیاد پر دین کو جو ہے وہ نہیں پرکھا جاتا، اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کو ملے گی جو غیب کو مانیں گے۔ غیب کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ غیب کو ماننا، کچھ چیزیں انسان کے حواس میں آ ہی نہیں سکتی، یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا کہ ہم غیب پر جو مان جائے وہ سامنے آ گئی۔ اب جب موت کے قریب انسان کی آنکھوں سے پردہ جب ہٹ جاتا ہے تو اس کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ابھی غیب میں ہے ہمارے لیے، تو اس وقت اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب غیب سامنے آ گیا تو پھر تو انسان کا بلیف تو ویسے ہی ہو گیا نا، جس طرح فرعون نے بھی جب مرتے ہوئے جب اس کو فرشتے وہ نظر آنے شروع ہو گئے تو اس نے کہا میں مان لاتا ہوں، تو پھر اس کی وہ توبہ قبول نہیں کی گئی۔ تو کچھ چیزیں جو انسان کے حواس میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حواس چھوٹے ہیں، انسان کی عقل اور اس کے ذرائع سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، وہ پوری طرح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کچھ دور تک ہماری نگاہ دیکھ سکتی، اس کے بعد دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مثلاً دن کی روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ ہیں، ادھر ہی موجود ہیں، اور پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ کہیں رات کو کہیں چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ادھر ہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس طرح کچھ دور کی آواز ہم سن نہیں سکتے، ہماری ایک کیپیسٹی ہے کہ ایک لیول سے کم اور ایک لیول سے زیادہ ہم سن نہیں سکتے، جبکہ ہمارے مقابلے میں کچھ جانور جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر طور کے پر سن سکتے ہیں، ہم ایک حد سے زیادہ سوچ نہیں سکتے، وہاں جا کر ہماری عقل جواب دے دیتی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک چیز پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا مرغے کی آنکھ کے بارے میں کہ وہ کتنی مطلب اسپیڈ آف لائٹ سے بھی اس کے سامنے جو چیز گزرے وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے، اور اس لیے ہمیں بتایا گیا نا کہ جب مرغا جب اذان دیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو نظر آتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، تو اس لیے دعا پڑھنی چاہیے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، تو اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے جبکہ ہماری نظر جو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں کچھ جانوروں کو دی ہوئی، اس طرح ایک گدھے کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ جب یعنی کیا پتہ ہی آپ لوگوں کو کہ وہ شیطان جب اس کو نظر آتا ہے تو وہ بولتا ہے، تو اس لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ اندھیرے میں بہت ڈیپلی دیکھ لیتی ہے، یعنی کہ اس کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ اندھیرے میں بھی جو اندھیرے کا جو سایہ ہے، یعنی ڈارکنیس میں ڈارکنیس کا سایہ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے،
تو انہوں نے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کتنی زیادہ ڈیپ یعنی کہ ڈارکنیس میں بھی دیکھ لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شیطان جب اس کو نظر آتا ہے تو وہ بولتا ہے. تو کچھ صلاحیتیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. ایون یہ کہ ہم جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص انداز سے سنتے ہیں. مثلاً ایک کتاب کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے دیں گے. کوئی اس کتاب کو کہے گا، کسی کو کوئی چیز دکھائی جائے، کوئی کہے گا یہ کتاب ہے، کوئی کہے گا ڈائری، کوئی کہے گا کاپی ہے. تو ہر انسان اپنے ماحول کے حساب سے بتاتا ہے، تو جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے، خاص پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے. مثلاً بیٹھے ہوئے چیزیں اور طرح اور کھڑے ہوئے اور طرح نظر آتی ہیں. سین بدل جاتا ہے. پیچھے ہم دیکھ نہیں سکتے، پیچھے دیکھیں گے، منہ دوسری طرف کریں گے تو سین بالکل بدل جائے گا. تو ہماری محدودیت اتنی ہی ہے کہ ہم پیچھے کی چیز تو دیکھ ہی نہیں سکتے اور سامنے کی بھی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا مشکل ہے؟ بڑی بڑی دوربینیں اور مائکروسکوپ ایجاد ہو گئی ہیں، تو کیا مائکروسکوپ ہر چیز دیکھ سکتی ہے یا دیکھنے کے قابل ہے؟ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ نہیں، اور خود سائنٹسٹ بھی اس کو مانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں فضا میں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پائے کہ دراصل یہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلیک ہولز کے بارے میں بہت ڈفرینٹ نظریات ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی. اور سائنسز یہاں تک پہنچ گئی، اگر آپ ایسٹرو فزکس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس میں سائنسز یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ پوری کائنات جو ہے وہ فزکس کے اصولوں پہ چل رہی ہے، لیکن کائنات کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ فزکس کے بالکل برعکس ہے. اس کے اوپر تو ہمارے رولز لاگو ہی نہیں ہوتے، وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں کائنات میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی رولز ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں، اور بھی علوم ایسے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم ایک معمولی چیز کو جو ہے نا ایز اٹ از تو دیکھ نہیں پاتے. اس کو دیکھنے میں ہماری اپنی ذات اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتی ہے. اس کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے. انسان بہت سی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا. خلق الانسان ضعیف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کمزور پیدا کیے گئے. خلق الانسان من عجل، جلد بازی ہے اس کے اندر. ضعیف ہے اس کے معنی میں نہیں کہ وہ دیکھتا ایک محدود جگہ تک ہے، یا کہ وہ خود کو اپنے جذبات، احساسات، نفرت، محبت، غم، غصے، تعصب سے بعض دفعہ الگ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. یعنی اس کے فیصلوں میں اور وحی الہی کی طرف سے آنے والے علم میں پھر فرق رہتا ہے. یعنی جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، پھر کس پہ آ جاتا ہے؟ قیاس پہ آ جاتا ہے، اندازوں پہ آ جاتا ہے. اندازے سے کوئی بات بھی بالکل 100% حقیقت نہیں ہو سکتی، اور پھر انسان اپنے جذبات کو خود سے الگ نہیں کر سکتا ہر وقت، تعصب کو ہٹا نہیں سکتا. بہت سی چیزیں سائنسدانوں کے علم اور مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن تعصب کی بنیاد پر وہ دنیا کے سامنے نہیں لاتے. بہت ساری ایسی چیزیں ماضی میں بھی اور اب بھی. بسا اوقات وہ چیز خود ان کے اپنے خلاف جاتی ہے، خواہشات کی بنا پر. بہت مشہور سائنٹسٹ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اس کو بتایا گیا کہ چیز جو تم نے ڈسکور کی ہے تو 1400 سال پہلے قرآن میں ریویل کر دی گئی ہے، تو پہلے تو وہ مانا نہیں. لیکن جب اس کو دکھایا گیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ کوئی الہامی کتاب ہی ہوگی کہ کسی انسان کے پاس 1400 ایئرس پہلے یہ علم ہو. کیونکہ میں تو وہ پہلا شخص ہوں جس نے یہ ڈسکور کیا، اس سے پہلے تو یہ علم تھا ہی نہیں، یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی. جب اسے کہا گیا کہ اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے تو پھر آپ اس پہ ایمان لے آئیں، مان لیں اس کو. تو اس نے کہا کہ نہیں، آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود مائی اون ریلیجن. تو یہ تعصب ہے نا، انسانی فیصلوں میں تعصب شامل ہوتا ہے. سائنسز کی جو بنیاد ہے وہ تو انہوں نے بیس جب انہوں نے کریٹ کی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر بیس رکھ دی تھی کہ اس میں ہم صرف ہاؤ کو ڈسکس کریں گے، وائی کو ڈسکس نہیں کریں گے. وائی یعنی کیوں، اس کا جواب تو ریلیجن دیتا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ سائنس نہیں دیتی. اور یہیں پر اگر کسی کی سوئی اڑ جائے وائی کے اوپر تو پھر انسان اس آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے کسی کی ذات کے خلاف پڑ جائے گی یا کس کو فائدہ ہوگا. جب وہ ہمارے لیے کوئی قانون بناتے ہیں، مثلا اس نے ہماری زندگی بنائی اور موت بنائی، جب موت کا فیصلہ آتا ہے تو کیا وہ دیکھتے ہیں؟ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کس کو نقصان ہوگا اس شخص کی موت سے؟ اسے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا اس کو مرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ہی زندہ رہنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ فلاں انسان کو بھی مرنا چاہیے کہ نہیں، اور اسی طرح کسی کے بارے میں
کہتے ہیں کہ فلاں کو تو مرنا ہے، مر ہی جانا چاہیے اپوزٹ اس کے، لیکن دین کہتا ہے کہ تم ابھی نہیں مار سکتے، اس کو بھی جینا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، ہماری عقل تو کچھ نہیں بتاتی، اور دین اور مسلمان اس چیز میں تو ہمارا بلیف ہے۔ عقل کہتی ہے کہ مال سے میٹو، دین کیا بتاتا ہے کہ خرچ کرو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ہدایت کے لیے جو تیسری بیسک کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے ضروری تقوی ہے۔ تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کے بعد نماز پڑھنا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نماز کے وقت مثلاً جب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا اگر کسی جگہ پر رش ہوتا ہے مسجد میں، یا کسی جگہ پر ہم کہیں باہر گئے تو جگہ نہ ملے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو دیر ہو جائے گی، 5 منٹ اور کھڑے ہوئے تو ایسے چلتے ہیں کہ گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو عقل اور خواہشات مل جاتی ہیں، اور اس وقت عقل تھوڑی سی پیچھے چلی جائے تو خواہشات یہ کہتی ہیں کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر زیادہ اچھی نماز پڑھ لی جائے گی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد پھر خواہش یا طلب کیا ہوتی ہے کہ ذرا آرام کر لیں، ابھی تو دوپہر ہے تو بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر ابھی ٹائم ہے۔ تو اپنے اوپر جو ہے نا انسان رحم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں سارے دن سے ہم تھکے ہارے ہیں، کیا ہوا اگر ٹھہر کے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے اگر تاخیر سے بھی نماز پڑھی تو خیر ہے، اور نہ بھی پڑھی تو بھی کوئی بات نہیں، ہماری عقل و خواہشات ہم کو یہاں تک بھی لے آتی ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے فرض کو بھی ہم سے ایک طرف کر دیتی ہیں۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ وہی لائے کہ کہتی ہے تھکے ہو یا کچھ بھی ہو پڑھو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ تمہارے جیب میں سے 10 روپے گئے تو تم کو نقصان ہوگا، دین کیا بتاتا ہے؟ نہیں، 10 کے تمہیں 1000 ملیں گے یا 700 ملیں گے، ایک کے 700 ملیں گے، تو 10 کے تو پھر سے زیادہ ہو گئے۔ اب اگر آپ عقل کو مانتے ہیں تو عقل تو آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرنے دے، تو خرچ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں بھی اگر عقل اور دل کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتی ہے کہ کیوں مانتے ہو ما انزل الیک، پھنس جاؤ گے، نہ مانو جان چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اور عقل دھوکہ کھا سکتی ہے نا، بہت دفعہ کھاتی بھی ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک بات کا فائدہ سمجھ کے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بالکل نقصان ہی نکل آتا ہے۔ پھر اگلی کوالٹی کیا ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، عقل کہتی ہے جسے بہت سے دہریوں نے کہا کہ قرآن نے بار بار کوٹ کیا تمہاری زندگی کچھ نہیں، بس یہی جینا اور مرنا، اور وہی الہی کیا کہتی ہے کہ نہیں، جس رب نے پیدا کیا وہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہی مارتا بھی اور پیدا بھی کرے گا۔ تو فرق ہو گیا نا دونوں چیزوں میں۔ پھر کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر کون ہے؟ جو ان کوالٹیز کو اپنائے اور عقل کو پیچھے کر دیں، خواہشات کو پیچھے کر دیں اور یہ کام کر کے آئیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ نہ مانے، ان کو کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا، ان کے لیے کہا گیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے پھر دل کیا ہوتے ہیں؟ بے حس ہو جاتے ہیں، خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، مان نہیں لاتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سٹمپ کر دیا، نہ کچھ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا، نہ یہ سمجھیں گے نہ خیر پھوٹے گی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تین چیزیں جو ہوتی ہیں، تین سورسز، آنکھ کان اور دل، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، اگر یہ تینوں بند ہو جائیں تو ہدایت تو نہیں ملے گی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ نتیجہ کہ ان کا کیا ہے؟ لہم عذاب عظیم۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ اولئک هم المفلحون۔ لیکن کچھ لوگ جو عقل ہی کو فالو کرتے ہیں، کرتے ہوئے زیادہ استعمال کرتے ہوئے ایک بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں نا، ادھر بھی خوش رکھتے ہیں ادھر بھی، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جو کفر والے اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، جو ایمان والے اٹھاتے ہیں، انہوں نے عقل کا ذرا استعمال زیادہ کیا، زیادہ عقل مند بنے، اور اس عقل مندی نے کیا صفت پیدا کر دی ان کے اندر؟ منافقت کی، کیونکہ منافق وحی الہی کو نہیں مانتا، خواہشات اور عقل کو مانتا ہے۔ جس چیز میں فائدہ نظر آئے وہ کر لو، جہاں نقصان ہو وہاں دین چھوڑ دو۔ ہم کس دین پر ہیں؟ اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو بات دل کو لگے مان لو، جو کل سمجھ میں آئے وہ مان لو، اور جو نہیں سمجھ میں آتی، جو فائدے کو نہیں لگتی، وہ کتنی ہی اچھی اور کھری اور بار بار کیوں نہ کہی گئی ہو، اس کو کرنے کو نہیں دل کرتا۔ ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ بھی کس نے بتایا ہے؟ کس کا سٹیٹمنٹ ہے نا؟ وہی الہی کا ہی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
لیکن اس سے پہلے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. ہم نے پہلے والا حصہ مٹا کے صرف خواہشات والا حصہ لے لیا. پھر بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین میں سے بھی یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کچھ چیزیں مان لیتے ہیں اور کچھ کو ہم جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے الگ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دوسری چیز سے دستبردار ہو جائیں. کمپلیٹ سبمیشن، کوئی نقصان ہو، کوئی فائدہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، کمپلیٹ سبمیشن. آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے تصدیق کی، ہم نے مان لیا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ سپرد کرنا، حوالے کرنا، دے ڈالنا. آتا ہے نا سورۃ التوبہ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی مال اور جانیں خرید لی کیونکہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے خرید لی. جس میں آتا ہے کہ جنت کا شوق رکھنے والا سو نہیں سکتا، وہ جگا کے رکھتا ہے خود کو، اور جہنم سے ڈرنے والا بھی سو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہوگا، اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہے. تو عقل کا سب سے پہلا استعمال کب اور کس نے کیا تھا؟ وحی الہی کو رد کرنے کے لیے ابلیس نے کیا تھا. سب سے پہلے اس نے حکم الہی کا انکار کیا تھا. کیا کرنے کے لیے؟ عقل کی تابع داری کے لیے. اس نے ریزننگ کی تھی وحی الہی کو جھٹلانے کے لیے. کیا کہا تھا اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. اور اس کی ریزن کیا دی تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ ہے نا وجہ. اور اس میں اس نے کوئی جھوٹ بھی نہیں کہا تھا، واقعی وہ آگ سے بنا تھا اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. لیکن اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل کو عمل کی بنیاد بنایا. پھر کہاں جا پہنچا؟ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں. ایک میں نے کسی بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں. تو وہ ایک اس چیز کی ان کے ذہن میں ایک چیز اس طرح آنی شروع ہوگی کہ شیطان نے صرف سجدے سے انکار کیا تھا، تو اور ساری دنیا کے اندر جتنی بھی اب یہ لڑائیاں جھگڑے فساد اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اگر مجھے شیطان ملے تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ ایک سجدہ ہی تھا نا، سجدہ کر لو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے گا. تو ایک دن وہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سامنے ایک بزرگ سا کھڑا ہوا تھا. تو اس نے ان کو میرا خیال ہے اسلام کیا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھنے اندر نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے میرے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی. تو وہ بزرگ ایک دم جو ہے نا، بڑے عالم تھے کوئی، وہ ایک دم نہ ذرا ٹھٹک گئے. اللہ عالم یہ صحیح واقعہ ہے کہ نہیں واقعہ، بہرحال میں نے پڑھا تھا ویسے ہی. تو انہوں نے نا مطلب اس میں تھوڑی سی بس سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے خیر اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اب شیطان جو ہے نا وہ پیور ایول ہے، یعنی کہ وہ انسان جو ہے نا وہ پیور ایول نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش ہے، مولڈ ہو جاتا ہے، لیکن شیطان پیور ایول ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ شیطان نے ان بزرگ سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو منع ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس شیطان نے کہا تو میں نے بھی تو یہی کیا تھا، میں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ کسی کو اور کو میں سجدہ کرنے سے انکار کر دی تھا، میں نے کون سا غلط کیا؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں یہ آیا کہ واقعی اس نے تو کوئی غلطی تو نہیں کی، اس نے تو صحیح کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے فوراً ہدایت دی کہ تم اس کو یہ کہو کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہیں یہ حکم دینے والا کون تھا، دینے والا تو خود اللہ تعالیٰ تھا نا. تو وہ کہتے ہیں خیر پھر میں نے اس کو یہ کہا اور اندر سے پھر میں نے کوئی اس چیز کو سمجھ لی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور یہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل کو عمل کی بنیاد بنانا، تو پھر کہاں جا پہنچا تھا شیطان.
اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں اس جتنی بھی ہم نے بات کی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ عقل کوئی بیکار چیز ہے یا ناپسندیدہ ہے یا استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جب عقل اور وحی میں کانٹرڈکشن ہو تو عقل کو سرنڈر کر کے سبمٹ کر دے، وحی الہی کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، جو اوتھینٹک چیزیں، بہت ساری چیزیں، جس طرح ایک بہت ہاٹ ٹاپک جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں، جو شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جب رخصت ہوئی، اور ایک نا اور بھی ٹاپکس ہیں لیکن ایک اونٹ کے پیشاب والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ہم نے اپنے تسلی کر لی کہ یہ صحیح احادیث ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر اتنی جو لوگ عقل کے اوپر پرکھتے ہیں، انہوں نے حجتیں نکالتے ہیں، اتنی دلیلیں دیتے ہیں، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظ غلط لکھا گیا اور یہ ہے تو وہ ہے۔ تو جب ایک چیز ہے، یہ چیز اگر ہماری عقل نہیں مان رہی اس کو، تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ چیزیں جو دین کی جو ہیں ان کو ہم سمجھ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سے نازل کی۔ ان کے سامنے تو صرف ہمارا امتحان ہی شاید وہی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں چن لیا، دوسروں کو کیوں نہیں چنا؟ اس پر بھی لوگ بہت بات کرتے ہیں نا۔ تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے چن لے، اس سے کوئی جھگڑ تو نہیں سکتا۔ تو پیغمبروں کے لیے بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے فرض، اور ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ پیغمبر جو ہیں وہ اس چیز میں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ ہمارے لیے تو عبادت کی وہ چیزیں ہیں وہ اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ہے، پیغمبروں کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فرائض کے درجے پر ہوتی ہیں، اور وہ ذرا بھی وہاں سے ان چیزوں سے نہیں ہل سکتے۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دینا شروع کیا، پیغام حق دینا شروع کیا، تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا جاتا تھا اور کیا کیا آپ کو سننا پڑتا تھا، اور آپ جب گھر سے باہری قدم نکالتے تھے کس طرح کی آوازیں کسی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وربلی تو جو ہے، پھر فزیکلی ٹارچر علیحدہ یا ویوز علیحدہ کیا جاتا تھا، اور فائنینشیل بھی، اور کتنی چیزیں۔ لیکن ہم اپنی ذات کے اوپر یہ چیزیں رکھ کر دیکھیں، ہمیں ایک دفعہ اگر کوئی کچھ کہے، ہم دوسری دفعہ کیا اسی دل سے یا اس نیت سے کہہ سکتے ہیں؟ یا تو ہم اگر کہیں گے تو وہ شاید وہ چیز نہ ہو، یا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ کہ بھی میں نے تو اب اس کے ساتھ ملنا ہی نہیں، یا میں نے اس طرح بات ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ، یا میں نے اب اس کے گھر جانا ہی۔ تو یہ فرق ہے کہ وہ جو حکم جو تھا، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہم کبھی کوئی بات کرتے ہیں جہاں پر کوئی اختلافی مسئلے، بھی ہم سارے مسلمان ہیں، مسلمان سے ہی بات کرتے ہوئے جو اختلافی مسائل آ جاتے ہیں ان کے اوپر لوگ کتنے حساس ہو جاتے ہیں اور کہاں تک بات لے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ تو اس دین پر ہی نہیں تھے وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا، وہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری تھی، وہ چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو غور کریں تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا اگر ویسے بھی دیکھیں تو ان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا اس مقصد کے لیے۔ تو عقل کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے تو بہت پسندیدہ ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ریشنل تھنکنگ میں سائنس آج کل بہت بات کی تھی نا ریشنل تھنکنگ کی، تو سب سے پہلے طریق میں ان کا ہی نام ملتا ہے۔ انہوں نے سوچا، اور وہ ایسے ماحول میں، ایسے انوائرمنٹ میں تھے، باپ ان کا اتنا بڑا بت پرست تھا، اور بلکہ بت بناتا تھا، اور پورا ماحول شرک والا تھا، اور وہ واحد موحد تھے۔ تو انہوں نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور پھر بعد میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان پر ایمان لے کر ہیں۔ پھر ان تینوں نے صرف مائگریٹ کیے تھے۔ تو ریشنل تھنکنگ میں سب سے پہلے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، اور وہ اللہ کی پسندیدہ ترین ہستی تھے۔ جبکہ شیطان نے بھی عقل کا استعمال کیا تھا، تو عقل جو انسان کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے وہ عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، تفکروا ساعتین خیر من عبادتی ستین عامین، کہ ایک لمحے کا تفکر، عقل کا استعمال 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا پہ کہ کرو، جب ہم کرتے ہیں
کس کے ساتھ؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دیتا ہے، اور وہ عبادت سے بہتر ہے کہ وہ لمحہ جس میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ بس اوقات بہت سے نوافل پڑھ کے بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ خشوع نہیں ہوتا اس وقت۔ تو یہ چھوٹی سی کچھ بات اس لیے کی تھی کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے کانسیپٹس سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ہمیں آگے مزید چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔